میرے آقا جب وہاں سے گزرتے حضرت بلال پر ہونے والی سختیاں دیکھتے نبی پاک افسردہ ہو جاتے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ امیہ بڑا ظالم تھا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت کرتے ہیں اور بلال کا مالک جو ہے وہ آقا جو ہے حضرت بلال پر بڑا ظلم کر رہا ہے، تو ایک بار حضرت ابوبکر صدیق امیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے امیہ مجھے بلال خریدنا ہے، بتاؤ کتنے میں دو گے؟ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ اس زمانے میں 10,000 کا غلام بکتا ہوگا، تو امیہ نے کہا کہ میں نے 20,000 میں دینا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو اماؤنٹ کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، ڈبل پیسے، زیادہ پیسے مانگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 20,000 میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا نہیں اب 30,000 میں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے 30,000 میں بھی منظور ہے۔ کہتا ہے اے ابوبکر اب 40,000 میں دوں گا۔ یعنی کوئی ایک سودا ہو گیا، زبان ہو گئی، ڈیل ہو گئی۔ امیہ دام بڑھاتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ بڑی مہنگی قیمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا، امیہ کو رقم دی۔ اب امیہ طنز کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق پر اس نے ایک تانا دیا، ایک طنز کیا کہ اے ابوبکر میں نے تو تمہارے چرچے سنے تھے، تم بڑے عقل مند ہو، بزنس ڈیل بہت اچھی کرتے ہو، سودا بڑا اچھا لیتے ہو، یہ تم نے حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، اتنے سارے پیسے دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تاریخی جواب سنیے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے امیہ تو نے کم پیسے مانگے ہیں، تو اور مانگتا میں اور دیتا، تجھے کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے۔ حضرت بلال کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خریدا، آزاد۔ اب آزاد ہو گئے، اب تو آقا نہیں تھا کوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق لے کر اب نبی پاک کے پاس آئے اور پیارے آقا کو خوشخبری دی، حضور بلال کو خرید کر لایا ہوں، بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں، جہاں اپنی اس عبادت سے صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں مزید ان کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ یعنی اے محبوب جب یہ لوگ تمہاری بارگاہ میں آئیں، کون؟ جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان کی عزت افزائی کیجئے، سلام میں پہل کیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت نازل۔ تب ایسا ہوگا کہ اب اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے اللہ وہ قسم پوری فرما دیتا۔ ہمیں کیا معلوم یہ بیچارہ نارمل سا کپڑے والا، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کو کوئی بلا نہیں رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو ایسے لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں سب سے ادب سے بات کرنی ہے، سب سے پیار سے بات کرنی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو جتنا محروم اور جتنا کمزور نظر آئے نا اس کو زیادہ پیار دیا کرو، اس سے زیادہ محبت سے بات کیا کرو۔ مالدار کے آگے پیچھے تو ویسے ہی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب سے میں بھی مل لوں، بھائی سارے ہی مل رہے ہیں ان سے، تو آپ اس سے ملو نا جس سے کوئی نہیں مل رہا ہے، اس کو پیار دو نا جس کو کوئی پیار نہیں دے رہا ہے۔ مشورہ دیتا ہوں آپ کو، ہماری مسجد میں خادم ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بعض اوقات نماز کے دوران آپ دیکھیں گے، مسجد میں اجتماع میں دیکھیں گے، ایک دو لوگ کبھی کبھی ایسے اسلام میں آ جاتے ہیں جن کے ہاتھ پیر پراپر نہیں ہوتے، بات صحیح نہیں کر پاتے، معذور جس کو کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ان سے کوئی نہیں ملتا۔ آپ ایسے بندے کو تلاش کریں، جا کے ہاتھ ملائیں، بلکہ ہمت کر کے گلے لگا لیں، اسے محبت سے پیار سے بات کریں، کیسی طبیعت ہے، کیسا کیا حال ہے آپ کا۔ آپ کبھی کبھی حیران ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ بہت دن ہو گئے کسی نے ان سے گلے نہیں ملا ہوگا، ان کی طبیعت نہیں پوچھی ہوگی۔ خادم سے کون بات کرتا ہے؟ دروازہ کھولنے والے۔ کئی بار آپ بینک جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کوئی بندہ دروازہ کھول رہا ہے، ارے کبھی اس کو بھی تو رک کے سلام کر لو، وہ بھی مسلمان، ہمارا بھائی ہے، غریب ہے تو کیا ہو گیا، رک جائیں تھوڑی دیر، کسی گارڈ سے، کسی پولیس والے سے، کسی جناب روڈ پہ کھڑی ہوئی ڈیوٹی دینے والے سے بھی ہاتھ ملایا کریں۔ ٹھیلے والے سے سودا تو لیا، سلام کیا، ریٹ پوچھا کتنے کا آم دو گے، کتنے کا فروٹ دو گے، اگلے ٹھیلے پہ چلے گئے، ارے اس سے پہلے سلام تو کر لے، ہاتھ ہی ملا لے اس بیچارے سے، طبیعت پوچھ لے، صبح سے شام تک اس دھوپ میں اپنی بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو، کیا پتا اس کے دل سے کیسی دعا نکل جائے آپ کے لیے۔ کبھی پانی کا پوچھ لے ایسے غریب انسان کو، ایسے پریشان بندے کو۔ یہ طریقہ ہے دل جیتنے کا،
اور قرآن خود نبی پاک علیہ السلام سے فرما رہا ہے ان کو دور مت کرنا اپنے آپ سے، مگر ہم دور کر دیتے ہیں۔ اچھا عجیب معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی غریب کو مال مل جائے، کوئی بالکل جس کو کہنا غیر معروف شخص تھا اچانک مشہور ہو جائے، محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج دنیا میں مشہور ہو گیا، آہستہ آہستہ پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی جیسے غریبوں سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ خود بھی غریب تھا، پہلے خود بھی سائیکل پر تھا، آج اللہ نے گاڑی دے دی تو سائیکل والے کو بھول گیا۔ کیوں بھائی؟ تمہیں تو زیادہ یاد رکھنا چاہیے تھا اللہ نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچایا ہے۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی اوقات نہ بھولے، غریبوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، دعائیں لے، ان کی عزت دے۔ آپ بھی اب آگے سنیں گے یہ جو انداز ہے نا کہ غریبوں سے دوری رکھنا، گھن کھانا اور جناب ان کو توجہ نہ دینا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ تھا نا۔ آپ نے دیکھا نا ان لوگوں نے شرط لگائی تھی کہ حضور ان غریبوں کو دور کر دیں پھر ہم ایمان لائیں گے، ہمیں حضور کے پاس وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ مگر میرے آقا نے غریب صحابہ پر شفقت کے دریا بہا کر بتا دیا کہ اسلام پھیلا ہے تو غریب پروری سے پھیلا ہے۔ بلکہ آج بھی دیکھ رہے، میں صرف دعوت اسلامی کی اگر آپ کو مثال دے دوں تو دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ پوری دنیا میں کام ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ کام کہاں ہے تو آپ کو غریب علاقوں میں زیادہ کام نظر آئے گا۔ وہاں اذان دیں، اذان کی برکت سے آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی۔ اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں اذان دینے کے بارے میں بتایا، اس کی فضیلتوں کے بارے میں، تو غمگین دل کو اگر راحت پہنچانی ہے تو اس کے قریب اذان دی جائے۔ وہ اذان نہیں جو نماز کی اذان ہوتی ہے، یہ ویسے ہی اللہ کا ذکر ہے، اذان کریں، اذان دیں تو انشاءاللہ غم جو ہے وہ دور ہوگا۔ تو کیا بات ہے، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے، فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ پھر پیارے آقا نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایسے معجزے والے ہاتھوں کی برکت کیا تھی؟ کہتے ہیں میرے دل میں اسلام سے نفرت تھی، میں تو نفرت میں اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے نقل کر رہا تھا، اب مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پھرتا ہے، اب اسلام سے نفرت نہیں، دل میں محبت ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کہتے حضور ایسا کریں بلال مدینے کے مؤذن ہیں، مجھے مکے کا مؤذن بنا دیں۔ پتہ ہے وہ کون تھے؟ حضرت ابو محذورہ جو مؤذن مکہ تھے۔ یہ اسلام کیسے لائے اور مؤذن کیسے بنے کہ حضرت بلال کی نقل اتاری تھی، اللہ نے ایمان بھی دے دیا، مؤذن مکہ بھی بنا دیا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ اب ایسی مبارک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اب ایک ایسی اذان بھی ہوئی میرے پیارے سامنے، حضرت بلال نے یوں تو بڑی اذانیں دی، مگر ایک ایسی اذان بھی ہوئی کہ ایسی اذان پڑھنے کا شرف حضرت بلال کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ روایات میں ہے کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا، نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ وہ گلیاں جہاں میرے آقا علیہ السلام کے جان نثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ گھر، وہ محلے جہاں محلے والوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا تھا، 9 ہجری یعنی ہجرت مدینہ سے 9 سال بعد میرے آقا علیہ السلام ان گلیوں میں، ان محلوں میں، اس شہر مکہ میں فاتح بن کر آئے تھے۔ اس پاکیزہ شہر کو شرک کی گندگی سے پاک کر دیا گیا، کعبہ مبارکہ کو جسے زمانہ جاہلیت میں شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر مرکز توحید بنا دیا گیا۔ بڑے بڑے سرداران مکہ موجود تھے، کہہ لیجئے کہ مکے والوں کی نگاہیں نبی پاک کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اب ظہر کا وقت ہوتا ہے، میرے آقا نے اپنے سچے عاشق حضرت بلال حبشی کو یہ شرف بخشا جو اس سے پہلے کسی کو کرنا شروع کر دی کہ یہ مسلمانوں نے کیا کیا، یہ مسلمانوں کے نبی نے کیا کیا کہ جناب ایک غریب حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ آج تو فتح کا موقع تھا، آج تو فخر کا موقع تھا، کسی سردار کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا، کسی مالدار کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، نبی پاک کو یہ بھی بتا دیا کہ حضور بلال کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس کا حصہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت کا معیار تقوی ہے، مالداری نہیں، نسب نہیں، مشہوری نہیں، اللہ نہ کرے جس سے رب ناراض ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یار محلے والے نہ دیکھ لیں، شہر والے نہ دیکھ لیں، جاننے والے نہ دیکھ لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا؟
تقوی یہ ہے کہ میں اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈروں کہ رب دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، لائٹ بند ہے، اپنے کمرے میں ہوں، اب بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ بڑا پیارا ایک جملہ ہمارے نگران شورا فرماتے ہیں کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، میں اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں، کیسے پتا چلے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں اچھا ہوں، نہیں۔ فرمایا بڑا اچھا تعارف یہ ہے کہ جب دروازہ بند ہو جائے، تم اکیلے ہو، اب تمہارا کیا کرنے کو جی چاہتا ہے؟ اگر اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کا جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نبی پاک کی یاد کرنے کو جی چاہتا ہے، تو سمجھ لو تم یہ ہو۔ اور اگر تنہائی میں گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، حرام کرنے کو جی چاہتا ہے، سوچ لو پھر تم کیا ہو۔ تعارف تو اکیلے میں ہے نا، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرے اندر سے کیا نکلتا ہے، اچھائی یا برائی؟ ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا، جو پرہیزگار۔ عاقبۃ للمتقین، بے شک آخرت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ ہاں، متقی نوازے جائیں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت بلال حبشی کے صدقے متقی بنا دے۔ حضرت بلال کا ذکر ہو اور اس اذان کا ذکر نہ ہو جو آپ نے میرے آقا کے پردہ، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دی، تو بات پوری ہوتی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت بلال یوں تو مؤذن ہیں، مؤذن رسول تھے، مؤذن اور امام کا آپس میں ایک الگ قسم کا ہی تعلق ہوتا ہے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال کا مدینے میں جینا مشکل ہو گیا۔ وہ گلیاں جہاں نبی پاک چلا کرتے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ جب حضور مسکراتے تو مدینہ پاک کے در و دیوار پر نور کی شعائیں اترتی تھیں۔ اب ان دیواروں کو دیکھ کر حضرت بلال کو نبی پاک کی یاد ستاتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت بلال اب مدینے کی گلیوں میں رہ نہیں پائے، جہاں جاتے نبی پاک کی یادیں ہوتی، نبی پاک کی یاد تڑپاتی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں۔ حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں۔ تو آ جا دکھا جا او صورت پیاری، یا رسول اللہ اب حکیموں اور طبیبوں سے میرا علاج نہیں ہونا ہے، میرے مرض کا ایک ہی علاج ہے، اور حضور وہ آپ کا دیدار ہے۔ آپ کا دیدار ہوگا تو اس مریض کو کچھ افاقہ ہوگا۔ حضرت بلال اسی کیفیت میں تھے۔ اب انہوں نے کیا، دل بچل گیا، دھڑکن تیز ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو اب کیا دیکھا کہ آقا تو مسجد نبوی میں نہیں ہے، نبی پاک تو ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی نہیں ہے۔ غلام کو ملک شام سے بلایا ہے اور خود پردے میں تشریف فرما ہے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ حضرت بلال اب مزار پر انوار پر آئے اور اپنا چہرہ پاک مزار مبارک کی مٹی سے رکھا، چہرہ ملنے لگے اور گویا نبی پاک سے دل کی آواز میں یہ کہنے لگے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ آقا زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضرت بلال رو رہے ہیں اور اہل مدینہ کو خبر پہنچ گئی کہ بلال آئے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے والے تو حضرت بلال سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کی اذانوں میں وہ سوز تھا۔ مدینے والے فوراً مسجد نبوی میں آ گئے اور حضرت بلال سے کہا، اے بلال آپ بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہیں، اب تو حضور بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما نہیں ہے، اے بلال ایسا کرو ہمیں وہی اذان سنا دو جو نبی پاک کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ اے بلال ہم آپ کی وہ اذان دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے ہیں، لوگوں آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، مگر میں وہ اذان نہیں سنا سکتا، کیونکہ جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا، سامنے وہ بددہاب والے چہرے والے آقا تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج میں اذان پڑھوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا
تو نبی پاک کا دیدار تو نہیں ہوگا، میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا، میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ مدینے کے لوگ اصرار کر رہے ہیں، حضرت بلال ہاتھ جوڑ کر منع کر رہے ہیں۔ اب مدینے والوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ایسا کرو حضرت حسن، امام حسن اور امام حسین کو بلا لو۔ نبی پاک کے نواسوں سے حضرت بلال کو بڑی محبت ہے، جب نواسہ رسول کہیں گے تو بلال منع نہ کر سکیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا، ننھے شہزادوں کو بلایا گیا۔ امام حسن اور امام حسین آئے تو حضرت بلال نے سینے سے لگایا، ان کو چومنا شروع کیا۔ اے میرے بچوں تم کیسے ہو؟ بچے بھی کہتے چاچا جان بڑے دنوں بعد آپ نے دیدار کرایا، بڑے عرصے بعد آپ مدینے آئے ہیں۔ اے حضرت بلال کرم کیجئے نا، جو نانا جان کے زمانے میں اذان سنایا کرتے تھے آج ہمیں وہ اذان سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب نواسوں کی فرمائش ہے، نبی پاک جن کو چوما کرتے، پیارے آقا نے جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، اب انہوں نے آقا کے غلام حضرت بلال سے فرمائش کر دی ہے۔ غلام آقا کی فرمائش کیسے ٹالے گا؟ حضرت بلال نے کہا، اے میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے حسنین کریمین، میں تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ اب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال کی اذان گونج رہی ہے، کوہرام مچ گیا، لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئی، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھنے لگے، امی جان حضرت بلال تو آ گئے ہیں، کیا پیارے آقا بھی تشریف لے آئے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان گونجتی جا رہی ہے اور دل تڑپتے جا رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچے اور عورتیں گھروں سے باہر نکل آئے، سب مسجد نبوی کی طرف چل رہے ہیں کہ آج حضرت بلال کی اذان تو سننے کو مل رہی ہے، لگتا ہے نبی پاک کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مدینے کی گلیاں اذان بلالی سے گونج رہی ہیں، دل عشق و مستی میں مچل رہے ہیں۔ اب حضرت بلال اذان پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہزاروں چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ حضرت بلال نے اپنی عادت کے مطابق منبر رسول کی طرف نظر کی، کیونکہ جب جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، نبی پاک کا جلوہ دیکھتے تھے، مگر آج منبر خالی تھا، میرے آقا وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت بلال کا دل بے قابو ہو گیا، شدت غم سے غش کھا کر آپ زمین پر تشریف لے آئے اور حضرت بلال بے ہوش ہو گئے، اذان پوری نہ کر سکے۔ تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو، تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو، تم ہی جگر ہو، تم ہی جان ہو، تم ہی دل ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت بلال کا عشق تھا۔ بے ہوش تھے، کچھ دیر بعد ہوش آیا، روتے روتے پھر ملک شام چلے گئے، اور ملک شام میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی ملک شام میں ہے۔ یہ کیسے عاشق رسول تھے۔ حضرت بلال کی ہسٹری میں عشق رسول ملتا ہے، آپ کی زندگی میں اسلام کا درس مساوات ملتا ہے کہ حبشی کو بھی، ایک افریقہ سے آئے ہوئے غلام کو بھی حضرت عمر جب بات کرتے تھے تو سیدنا بلال کہہ کے بات کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا درس ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت تقوی والوں کی ہے، ہمیں سب کی عزت کرنی ہے۔ کسی کو غریب دیکھ کر، کسی کو کمتر دیکھ کر، کسی کا جناب کا خاندان کمزور دیکھ کر، کسی کا گھر کمزور دیکھ کر برا نہیں سمجھنا، کمتر نہیں سمجھنا، عزت دیں، پیار دیں۔ یہ نبی پاک کی تعلیمات ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات تو دنیا کی ہوئی نا، حضرت بلال کی شان کو دیکھو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ روز محشر نبی پاک ذکر ہو رہا تھا کہ انبیاء کرام کی کیا شانیں ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت صالح اپنے اونٹنی پر قیامت کے دن تشریف لائیں گے، میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور پھر حضرت بلال کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ فرمائی اور فرمایا بلال کی شان یہ ہوگی کہ جنتی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اذان پڑھتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے، بلال کی اذان کی آواز سب محشر کے لوگ سنیں گے۔ اس وقت انبیاء کرام کی نظریں بھی بلال پر ہوں گی۔ جب بلال اذان مکمل کر لیں گے تو انہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء اور شہداء کے بعد بلال پہلے شخص ہوں گے جنہیں جنتی لباس ملے گا۔ یہ مرتبہ
حضرت بلال حبشی کا ہے۔ مگر یہاں ایک اور پیارا عمل بتاتا چلوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی کبھی اذان دیا کریں۔ ویسے تو مسجدوں میں مؤذن ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارے تلفظ پہلے سیکھیں، صحیح اذان دینا سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں، اور کبھی کبھی موقع لے کر مؤذن صاحب سے اجازت لے کر، ایسے نہیں زبردستی، اجازت لے کر کہ اگر حضور میری پہلے اذان چیک کر لیں، اگر میں اذان صحیح دے سکتا ہوں تو مجھے ایک اذان دینے دیں۔ کیوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں ثواب کی خاطر اذان دینے والا شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے، جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اذان دینے والے، اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والے کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ میرے آقا فرماتے جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے کہی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مبارک ہو مؤذنین کو، مؤذنوں کی بھی عزت کیا کرو نا، مؤذن کی عزت نہیں کرتے، ارے وہ اذان دینے والا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہے اور قبول ہو گیا تو یہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ تو ہمیں ان کی عزت بھی کرنی ہے، پیار بھی کرنی ہے، اور اللہ کرے کہ کبھی کبھی موقع ملے تو ہم بھی اذان دینے والے بن جائیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور اس بیان سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اگر نبی پاک کی غلامی اختیار کر لی جائے نا تو اصل بلندی اسی کی۔ حضرت بلال کا کون سا سوشل میڈیا کا پیج ہے؟ کتنے فالوورز ہیں؟ اس اذان کی کون سی ریکارڈنگ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے، مگر 1450 سال گزر گئے، اربوں مسلمانوں کے دل میں ان کی عظمت موجود ہے، ان کی عزت موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرنے والے کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اس کے عمل کو 2-4 دن شاید لوگ یاد رکھ لیں، 2-4 مہینے یاد رکھ لیں گے، مگر جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا، بے شک کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ اسے دلوں میں باقی رکھتا۔ ابھی پچھلے دنوں قربانی کی ہے نا، قربانی کے جانور بھی ٹک ٹاک بنا رہے تھے، ویڈیو بنا کے ڈال رہے تھے، ہمارا جانور یہ تو وہ، عجیب عجیب ویڈیوز۔ اچھا ان سے پوچھو نا جو ہر سال ویڈیو بناتے، 3 سال پہلے آپ کا جانور کیسا تھا، تو ان کو 3 سال پہلا اپنے جانور یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں یار کیا تھا، اپنے جانور بھول گئے، دنیا کون سی یاد رکھے گی؟ مگر ایک قربانی ہوئی تھی ہزاروں سال پہلے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ مین نہیں تھا، کوئی نیوز رپورٹر نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، باپ تھا اور ایک بیٹا تھا، اللہ کی رضا تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر چونکہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا تھا، اللہ نے اس قربانی کی یاد کیسے باقی رکھی کہ ہزاروں سال گزر گئے، دنیا بھر ان کی قربانی کو یاد رکھے ہوئے۔ کمال ہے نا، یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، مشہوری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہ حضرت بلال کا صدقہ نصیب فرمائے، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، یاد رسول میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اللہ کرے کہ حقیقی عاشق بن جائے۔ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، اچھا نعرہ ہے، لیکن یہ صرف زبانی نعرہ ہے، کیا واقعی غلامی رسول میں موت قبول ہے؟ جس کو یہ نعرہ لگا رہا ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کے کپڑے جناب سنتوں والے نہیں ہیں، اس کا لباس سنتوں والا نہیں، اس کی باتیں سنتوں والی نہیں، کاروبار میں کئی حرام کام کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اور کہتا میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی غلامی نہیں ہے۔ غلامی تو یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا غلام ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے کہ کس کا امتی ہے۔